اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو پھر ہم میڈیا کو بھی دیکھ لیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس صورتحال میں اسٹیٹ بھلے ان کے سامنے سرنڈر کرے, ہمیں ان کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا چاہیے. اب اسٹیٹ کے پاس تو ویپن ہے, ہمارے پاس ویپن بھی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اسٹیٹ لیکن وہ اسٹیٹ لڑے گی تو ہم لڑیں گے میٹ صاحب. نہیں, اسٹیٹ نہیں لڑے گی تو ہم کیسے لڑیں؟ نہیں, اسٹیٹ کا تو ملک نہیں ہے نا, ملک تو میرا اور آپ کا بھی ہے نا. تو اسٹیٹ لڑے یا نہ لڑے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, کیونکہ جب اسٹیٹ نہیں لڑ رہی تھی ہم اس وقت بھی سچ بول رہے تھے. اب اسٹیٹ اگر لڑتی ہے تو ہمیں اب بھی سچ بولنا چاہیے. لیکن میرا جو اوپینین ہے سارے مسئلے پہ وہ یہ ہے کہ بڑی ایک سادہ سی پالیسی ہونی چاہیے جو کہ کرسٹل کلیئر پالیسی ہو کہ وہ ملیٹنٹ گروپس جو مذاکرات کے لیے تیار ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کریں, اور وہ ملیٹنٹ گروپس جو آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہے اور پولیو ورکرز کو قتل کر کے اور میڈیا ورکرز کو قتل کر کے اور آرے بازار میں بے گناہ لوگوں کو قتل کر کے پھر اس کے دھماکے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں, ان کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جائے. اور ٹارگیٹڈ آپریشن اس طرح کیا جائے کہ اس میں جو ریاستی ادارے ہیں ان کے ہاتھوں بے گناہ نہ مارے جائیں, صرف وہ لوگ مارے جائیں جو کہ ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے قاصد صاحب, یہ بتائیے کہ اسٹیٹ کسی جگہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ لیڈرشپ ہے لیکن خوفزدہ لیڈرشپ نظر آ رہی ہے. ایک میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی جب میں نے سمیع الحق صاحب سے یہ سنا کہ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب نے کہا کہ صاحب ہمیں ٹارگٹ نہ کریں. آج ابھی بلکہ اسد عمر صاحب ہمارے پروگرام میں تھے, انہوں نے بھی کہا کہ جی عمران خان صاحب کو بھی خطرہ ہے کہ ہمارے لوگ ٹارگٹ ہوں گے, اس لیے عمران خان سے بھی تھوڑا سا اس چیز پر سافٹ پوزیشن لیے ہوئے ہیں. اگر میری ریاست خوفزدہ ہوگی, جب لاشیں اٹھا رہے ہیں سارے روز کی 30 لاشیں اس ملک میں اٹھ رہی ہیں اور لیڈرشپ خوفزدہ ہوگی, لیڈرشپ کو ہمارے آگے کھڑا ہونا چاہیے. اس وقت لیڈرشپ پیچھے کھڑی ہے, شاید میڈیا کا نیریٹو سب سے آگے جا رہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے جو اس ملک میں ہو رہا ہے. میرا حکمران کدھر ہے جس نے میری سیکیورٹی کی ضمانت دینی ہے, جس نے اس ملک اور قوم کے اور 18 کروڑ 20 کروڑ لوگوں کی سیکیورٹی کی ضمانت دینی ہے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں سامنے نظر آ رہے؟ کیوں ان کی طرف سے یہ بیان نہیں آتا؟ اچھا بتائیے میاں نواز شریف صاحب کو کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ مجھے مذاکرات سے اعتراض ہے, میں خود مذاکرات کا حامی ہوں, لیکن آپ یہ بیان تو دے سکتے ہیں کہ ہم آپ سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, لیکن اگر آپ نے ان لوگوں کو, میرے ملک کی فوج کو یا عوام کو نشانہ بنایا تو پھر ہم آپ کے ساتھ پھر سخت بیان آنا چاہیے کہ پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو ہونے کا حق ہے, پھر آپ کے ساتھ ہم مذاکرات نہیں کر سکیں گے. یہ آپ اپنا طریقہ کار ٹھیک کریں. بم حملے جس میں فوجی مارے جا رہے ہیں, جس میں سویلینز مارے جا رہے ہیں, بزرگ مارے جا رہے ہیں, بچے مارے جا رہے ہیں, پولیو ورکرز مارے جا رہے ہیں, اس کے بعد مجھے ایک بیان بتائیں جس کو دیکھ کر آپ کو لگے کہ ریاست کہہ رہی ہے کہ نہیں صاحب یہ میرے شہری ہیں. ایون پولیو ورکرز کے لیے ریاست نے کوئی بیان نہیں دیا اور ریاست کھڑی نہیں. اس پھر کدھر ہے سر حکمران کہاں ہے؟ اب دیکھیں 250 میری خیبر پختونخوا کی حکومت کدھر ہے؟ میری مرکز کی حکومت کدھر ہے؟ نوجوان بچے لڑکیاں لڑکے ہیں 250 روپے کے لیے وہ پولیو ورکر بنتے ہیں روزانہ 250 روپے کے لیے. اسٹیٹ کسی جگہ نظر نہیں آئی ان کے لیے. تو ان کی زندگی کی ضمانت کون دے گا؟ کیا آپ یا کوئی ایسا شخص یہ بڑی جس کی زندگی خطرے میں ہو, جس کو پتا میں باہر جا رہا ہوں اور مجھے کسی وقت کسی جگہ نشانہ بنایا جا سکتا ہے, کون سیکیور ہے؟ اور سیکیورٹی کی پرسیپشن کہاں سے آئے گی اس کی؟ اور اگر ریاست کھڑی ہو جائے, کھڑی ہونے سے مراد ہم یہ نہیں کہیں بندوقیں لے کے چڑھ جائیں ان کے اوپر, آپ پھر بھی مذاکرات کریں. پوزیشن تو اچھی لے سکتے ہیں, ایک بہتر پوزیشن لی جا سکتی ہے کہ مذاکرات کے حامی ہیں, لیکن اگر آپ نے یہ کام کیا, اگر آپ نے ٹارگٹ کیا تو پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو ایک دہشت گرد کے ساتھ ہونا چاہیے. اب ساتھ یہ بتائیے, فرض کیجئے کہ آپ حکمران ہو اس ملک میں, تو آپ کیا کریں گے اس صورتحال میں؟ دیکھیں یہ تو بڑا مشکل, آپ نے میرے ناتواں کندھوں پہ بوجھ ڈال رہے ہیں. یہ نہ کریں, میں نہیں حکمران بننا چاہتا, نہ میں اپنے آپ کو کبھی ایسا خواب دیکھا کہ میں ہوں تو کیا کروں. ذمہ داری کا احساس تو ہے, ہونا چاہیے. اور جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ ریاست کو کیا کرنا چاہیے, دیکھیں ابھی آپ نے پولیو ورکرز کا ذکر کیا, ایکسپریس کے لوگ مارے گئے, پولیو ورکر مارے گئے, فوجی مارے گئے, سویلینز مارے جا رہے ہیں اس ملک میں. ہزارہ شیعہ جو ہیں ان کو اس ایک کمیونٹی کو ہم سب ایک قوم کے طور پہ دیکھیں نا, انصاف لینے کے لیے انہیں ہر بار اپنی لاشیں سڑکوں پر رکھنی پڑتی ہیں, اور انصاف پھر بھی نہیں ملتا. انصاف کا وعدہ ہوتا ہے صرف. ابھی آج رینجرز نے کراچی میں ایک کیمرامین کو مارا, سما کے فیصل آگا اس کا. اب اگر ریاستی ادارے خود ہی یہ کام کریں گے تو ظاہر ہے دوسرے لوگ بھی اس سے دیکھ کے شاید پکڑتے ہیں. تو یہ تشدد جو ہماری ریاست میں گھس آیا نا, اس کو ختم کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ الزام تراشی بند کریں. اگر ہم اپنی ریاست کے ساتھ مخلص اور سنجیدہ ہیں, تمام سیاستدانوں کو, تمام ریاستی اداروں کو, جس میں عدلیہ, جس میں پارلیمنٹ, جس میں ایگزیکٹو اور جس میں میڈیا بھی شامل ہے, ہم سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. ہمیں ایک بات طے کرنی پڑے گی, جس کو نیریٹو کہہ لیں, بیانیہ کہہ لیں, یا ایک اپنی کمٹمنٹ کہہ لیں, کہ کیا ہم اس آئین اور اس ریاست کا تحفظ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے, کیا ہم اس کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. میرے نزدیک حکیم اللہ محسود
یا اس کے حواری اور پرویز مشرف اور اس کے حواریوں میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں آئین اور ریاست کو چیلنج کرتے ہیں اور پھر ان کو سزا نہیں ملتی. جہاں تک آپ نے پوچھا تھا کہ کیا جائے, میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو یہ چاہیے کہ وہ صاف واضح پیغام دیں کہ جو ہتھیار پھینکے گا اس ملک کے آئین کو, چاہے وہ جنرل پرویز مشرف ہو, چاہے وہ کوئی دہشت گرد ہو, اس ملک کے آئین کو مانے گا, اس ملک کے عدالتی نظام کو مانے گا, اس کے ساتھ مذاکرات ہوں گے. جو اس آئین کو اور اس کے نظام کو نہیں مانتا اس کے ساتھ جنگ ہوگی. دیکھیں جنگ کے لیے دیکھیں نا, حکومت نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ ہم لڑیں گے. نہیں, لڑنے سے کسی جگہ گورنمنٹ نے یہ نہیں کہا کہ جو ہمارے لوگوں کو مارے گا ہم اس کے ساتھ لڑائی کریں گے. کسی جگہ سٹیٹ نظر نہیں آ رہی اس میں. میں بریک لوں گا, بریک کے بعد احمد میر صاحب کی طرف بھی آؤں گا. بیان بے شک نہ دیں. دیکھیں ہمیں نعروں سے زیادہ ہمیں ایکشن کی ضرورت ہے اس وقت. میں سمجھتا ہوں اگر نہیں بیان دے رہے اور عمل میں یہ چیز نظر آ رہی ہے تو بہتر ہے اس قوم کے لیے. لیکن اب ساتھ دیکھیے کہ نا, نعرہ لگانے کے لیے یا ایکشن لینے کے لیے اس سے پہلے آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. جی بالکل. اور اگر آپ فیصلہ نہیں کریں گے, نہ آپ نعرہ لگا سکیں گے, نہ آپ ایکشن لے سکیں گے, تو اسٹیٹ کو کسی نہ کسی جگہ پہ نظر تو آنا چاہیے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا. اور سے باہر نکلنا پڑے گا. جج صاحب میں بریک لوں, بریک کے بعد بریک اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصد آپ کو یاد ہوگا کہ کل قائمہ کمیٹی داخلہ کی قائمہ کمیٹی تھی سینٹ کی, جہاں پہ آئی جی ایف سی نے ایک بریفنگ دی اور آئی جی ایف سی نے وہاں پہ بے شمار دلچسپ قسم کے انکشافات کیے. مثلا انہوں نے یہ بتایا کہ 360 اہلکار ان کے شہید ہو چکے, ایک ہیلی کاپٹر ہے پوری ایف سی کے پاس اور اس کو چلانے کی اجازت بھی وفاق سے لی جاتی ہے. ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پیٹرول بھی نہیں, اور پیٹرول بھی ہم ایران سے جو اسمگل شدہ ہوتا ہے وہی استعمال کرتے ہیں. پولیس انہوں نے کہا کہ پورے بلوچستان میں کسی جگہ نظر نہیں آتی اور وہ کرچی ہو چکی ہے, اور اب صرف سارا بوجھ ایف سی کے اوپر پڑ چکا ہے, اور ایف سی کو بھی وفاقی حکومت پوری طرح سپورٹ نہیں دے رہی. جب یہ اسٹیٹ کی صورتحال ہوگی تو اتنی بڑی جنگ ہم کیسے کریں گے؟ حامد میر صاحب, کبھی ہم نے سوچا کہ اگر ہم نے جنگ کرنی ہے تو اس کے لیے پورا پراپر بندوبست ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس تو بندوبست ہی نہیں کسی جگہ. ضروری تو نہیں کہ آئی جی ایف سی بلوچستان جو کہہ رہے ہیں وہ سارا صحیح ہو, کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی کا عالم یہ ہے کہ ان کو سپریم کورٹ نے مسنگ پرسنز کیس میں 3-4 دفعہ بلایا. ہر دفعہ وہ کہتے تھے جی کہ میں وہ بیمار ہو گئے تھے. واقعی نہیں, ٹھیک ہے وہ بیمار تھے, لیکن آپ چلیں میرے ساتھ, میں آپ کو لے کے چلتا ہوں بلوچستان میں, اور میں آپ کو آئی جی کی جو چیک پوسٹ ہے کہ چیک پوسٹ سے جتنی وہ دن میں کمائی کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے ان کے جوانوں کی بڑی قربانیاں ہیں, ان قربانیوں کا ہم احترام کرتے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ آئی جی ایف سی بلوچستان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں ہر چیز وفاق سے پوچھ کے کرتا ہوں. بالکل غلط بات ہے. وفاق سے پوچھ کے بالکل نہیں, یہ اپنی منمانیاں کرتے ہیں. اگر یہ اپنی منمانیاں نہ کرتے ہوتے تو سپریم کورٹ نے 1 سے زائد دفعہ کہا ہے کہ یہ لوگوں کو اغوا کرنے میں ملوث ہیں. ان کے 19 بندوں کے نام دیے ہیں. منسٹری آف ڈیفینس جو اس نے کہا کہ آپ کورٹ میں پیش ہوں, یہ پیش نہیں ہوتے. تو یہ ایسے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی بات ہے. ان کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں. آپ انفارمیشن شیئرنگ کی دیکھ لیجئے کہ وفاق کا یہ کہنا ہے کہ جب جیل بریک ہوئی اور اس سے 10 دن پہلے ہم نے ان کو بتا دیا تھا کہ اس قسم کا واقعہ ہو سکتا ہے, لیکن ہماری صورتحال یہ تھی کہ نہ وہاں پہ پولیس کام کر سکی, نہ وہاں پہ فوج کر سکی, نہ صوبائی حکومت کر سکی, نہ وفاقی حکومت کر سکی. اس پہ چوئی صاحب میرا یہ خیال ہے کہ آپ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اپنی جگہ پہ ہو سکتا ہے درست ہوں, لیکن پاکستان کی جو فوج ہے اور اس کے جو بہادر جوان ہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے گئے گزرے ہیں کہ ان کے پاس اتنا ہمت اور حوصلہ نہیں ہے کہ وہ یہ چند سو جو دہشت گرد ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صرف فوج کے پیچھے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اور میں کس کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے؟ آپ کو اور مجھے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, حکومت کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. حکومت کو فیصلہ حکومت نے کرنا. تو فیصلہ حکومت دیکھیں نا, آپ اور میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. میر صاحب آپ بھی کھڑے ہیں, میں بھی کھڑا ہوں, بٹ صاحب بھی کھڑے, سب کھڑے. میں آپ سے ایک سوال, اس کے باوجود نہیں لڑ رہے. نہیں, میرا آپ سے سوال ہے کہ 2 دن پہلے جو شمالی وزیرستان میں ایئر فورس نے فضائی بمباری کی اور پاکستان آرمی نے جو وہاں پہ بختر بند گاڑیوں سے بمباری کی, تو وہ کس نے کی؟ اس کا حکم کس نے دیا تھا؟ کیا وہ اسٹیٹ نے نہیں کام کیا؟ اسٹیٹ نے کیا نا. تو ایک ٹارگیٹڈ آپریشن کیا آپ نے, تو اسی طرح آپ کو مزید ٹارگیٹڈ آپریشن کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بہت زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی ضرورت نہیں اپنی سیکورٹی فورسز کو اور فوج کو. ٹھیک ہے انٹیلیجنس ایجنسیز میں پرابلم ہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ مجھے اور آپ کو فون کرتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں, کہتے ہیں ہاں بھی ہم نے آپ کے بندے مارے ہیں, لیکن جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, جو حکومت ہے, وہ آپ کو اور مجھے تو پوچھتی ہے وہ تو انہوں نے گال کو کر رہے ہیں, لیکن وہ جو فون کرتے ہیں ان کی لوکیشن کا وہ پتہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ سے کہ افغانستان سے بات کرتے ہیں اور ہمارے پاس یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قبائلی علاقے سے, پاکستان کے قبائلی علاقے سے آپ افغانستان کے موبائل فون نمبر کی سم سے پاکستان کے اندر بات کر سکتے ہیں. ایون آپ کوئٹہ سے بات کر سکتے ہیں.
ٹھیک. افضل بٹ صاحب, صحافیوں کے بارے میں جو خبریں اس وقت آ رہی ہیں, ایک فتویٰ جاری ہوا 29 صفحات کا جس میں انہوں نے کہا کہ اس میں ایک ہٹ لسٹ دی گئی 24 صحافیوں کی اور کہا گیا کہ ان کو بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے, اور طالبان کا یہ کہنا ہے کہ جو دشمنوں کے ہمارے دوست ہیں وہ بھی ہمارے دشمن ہیں, اور ہم نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا. آپ میں محسوس کرتے ہیں کہ ایک خوف ہے صحافیوں میں, اور صحافیوں کو یونٹی دکھانی چاہیے, ایک بڑا فیصلہ کرنا چاہیے جو اسٹیٹ نہیں کر سکی آج تک؟ جوئی صاحب دیکھیں, یہ تو لسٹ تو اب جاری ہوئی ہے. جس دن ایکسپریس کی گاڑی پہ حملہ ہوا اس دن میر صاحب, ابصار صاحب, سب لوگ ہم مظاہرے میں شریک تھے. اسی دن میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھیں ان تینوں لوگوں کا خبر سے کوئی تعلق نہیں, ان لوگوں کا کسی ٹیکنیکل سٹاف تھا, کسی کرنٹ افیئر کے پروگرام سے کوئی تعلق نہیں, گارڈ ہے, ٹیکنیشین ہے, ان تینوں کا کسی چینل کی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں. ان کو نشانہ بنا کر ایک میسج دیا گیا تھا کہ میڈیا میں کام کرنے والا ہر آدمی اب ہمارے ٹارگٹ پہ ہے. میں نے اس دن بھی اپیل کی تھی کہ اب اس کو سیاسی جماعتوں کی طرح نان سیریس نہیں لینا چاہیے. میڈیا انڈسٹری سے وابستہ APNS, PBA, ایک سمجھنے صفائی کرنے والے سے لے کر ایک اینکر تک ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہم پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے. ہم نے شوق سے اس کو گلے سے نہیں لگایا اس جنگ کو, کیونکہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم پارٹی نہیں ہیں, ہم جو دیکھتے ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں. اور ویسے پارٹی ہوتا بھی نہیں, بالکل ہونا بھی نہیں چاہیے, اور نہ تو ہم کسی کو حکومت میں لانے کے لیے کام کرتے ہیں, نہ حکومت سے نکالنے کے لیے سیڑھی بننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہم اپنا کام ایک آئینے کا کرتے ہیں تاکہ جو آدمی اس آئینے کے سامنے آئے کھڑا ہو وہ اپنے چہرے سے ایک داغ دھبا صاف کر لے. لیکن یہاں ایک عجیب و غریب مائنڈ سیٹ ہے جو طالبان میں بھی ہے, جو پولیٹیکل پریشر گروپوں میں بھی ہے, جو مذہبی جماعتوں میں بھی ہے, کہ وہ اپنا چہرہ صاف کرنے کی بجائے آئینہ توڑنے کی طرف جاتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ ہے جس کے خلاف ہم نے لڑنا ہے. پہلے بھی لڑتے رہے ہیں, ڈکٹیٹرشپ میں بھی لڑتے رہے ہیں, اب بھی لڑیں گے اور آئندہ بھی لڑیں گے. اور ہمارے پاس لڑائی کے لیے کوئی دیکھیں کوئی برسا اگر کوئی شخص بزدل ہے وہ صحافی بن نہیں سکتا, کیونکہ صحافت کا کرائٹیریا یہ ہے, اس کی مین کوالیفیکیشن یہی ہے کہ اگر آپ نڈر ہیں, اگر آپ بے باک ہیں, اگر آپ بات کر سکتے ہیں, اگر آپ لکھ سکتے ہیں, آپ خوف زدہ نہیں ہوتے, تبھی آپ اس پروفیشن میں رہ سکتے ہیں. صحافی تنخواہ کے لیے نہیں بنا جا سکتا, خوف کے ساتھ آپ صحافی نہیں بن سکتے. جنہوں نے تنخواہ کے لیے کام کرنا ہے وہ ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ 8 گھنٹے کے بعد قلم توڑ دیں. ٹھیک ہے, یہاں تو نہ دن کا پتہ ہے, نہ صبح کا پتہ ہے, نہ شام کا پتہ ہے, نہ رات کا پتہ ہے. کسی وقت بھی آپ کو کوئی ٹاسک دے دیا جاتا ہے, اور پھر آپ کے جس آدمی میں یہ جذبہ ہو کہ میں نے اس آدمی کی زبان بننا ہے جو بے زبان ہے. بے زبان سے مراد ہے جس کی کوئی سننے والا نہیں ہے. صرف اس جذبے کے تحت جو آدمی آتا ہے وہ جرنلزم میں کامیاب ہو سکتا ہے. قاصد صاحب یہ بتائیے, ایک اسٹیٹ کسی جگہ صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہے؟ بڑا مشکل سوال پوچھ لیا جی. میں ابھی آپ کے دفتر کے اندر آیا ہوں تو آپ کو کوئی باہر اسٹیٹ نظر آئی ہے؟ لیکن اسٹیٹ کھڑی بھی نہیں ہوگی. دیکھیں صاحب, اسٹیٹ ہمیں ساروں کو سیکیورٹی نہیں دے سکتی. اسٹیٹ دلاسا تو دے سکتی ہے, دلاسا دے سکتی ہے, اسٹیٹ آپ کو صرف کانفیڈنس دے سکتی ہے. سر کانفیڈنس بھی نہیں دے رہی. میرا نقطہ یہ تھا پہلے بھی, اسٹیٹ نے مجھے صرف کانفیڈنس دینا ہے, اسٹیٹ نے مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ, آپ سے آگے کھڑے ہیں. اگر کوئی آپ کے ساتھ یہ کرنے کی کوشش کرے گا جیسے ایکسپریس کی بینڈ پر حملہ ہوا یا جیسے یہ فتوے آ رہے ہیں, ڈونٹ وری, ہم ہیں, ریاست آپ کے ساتھ کھڑی. جب یہ فتویٰ آیا کسی نے آپ سے بات کی کہ فکر نہ کریں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں قاصد صاحب, بات ختم؟ دیکھیں اب مسئلہ یہ کہ ریاست اگر کرے یا نہ کرے, میں نے تو وہی کرنا جو میں کر رہا ہوں. سر ریاست کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ دیکھیں ذمہ داری ہم تو کر رہے ہیں نا سر, کل بھی کر رہے تھے, آج بھی کر رہے ہیں, کل پھر کریں گے. ہم تو اپنا کام نہیں چھوڑ رہے نا سر. جس دن اٹیک ہوا صحافیوں پہ اس دن بھی کام کیا, اس کے بعد بھی کیا, اس کے بعد بھی کرتے رہیں گے. حامد میر صاحب شاید پوری زندگی یہ کام کرتے رہے, ہم سب کرتے رہیں گے. لیکن ریاست کسی جگہ تو اس کو نظر آنا چاہیے, کسی جگہ تو یہ صرف اتنا کہہ دے کہ آپ فکر نہ کریں ہم آپ کے ساتھ. میں آئی ایگری وتھ یو. اگر یہ کہے گی میرا جگرا اتنا بڑا ہو جائے گا. نہیں کہے گی میں نے پھر بھی وہی کرنا جو میں کر رہا ہوں. سو اس میں میرے کام کرنے میں کوئی فرق نہیں آنا. میرے جو کہنا ہے, جو لکھنا ہے, جو بولنا ہے, جو چھپنا ہے, جو ٹی وی پر آنا ہے, میرا خیال ہے اس میں فرق نہیں آئے گا. لیکن یہ ضرور ہے کہ ریاست کو یہ ہمیں بتانا چاہیے کہ ہمیں یتیم, میں صرف اپنی صحافیوں کی بات نہیں کر رہا, میں ان تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ٹی وی پر روز 30 لاشیں اٹھتے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اگلی باری کس کی آئے گی. کہ آپ یتیم نہیں ہیں, ریاست آپ کے سر پہ کھڑی ہے. اور یہ تمام حکومتوں کے لیے برائے مہربانی, میں یہ مرکزی حکومت کی بات نہیں کر رہا, وہ جو خیبر پختونخوا میں مر رہے ہیں اس کی حکومت کو بھی یہ بتانا چاہیے, اس کو بھی جانا چاہیے اس اعتزاز حسن کے گھر پہ جس نے اپنی جان دے کر بہت سے لوگوں کی جانیں بچائی ہیں, کہ ریاست اور حکومت آپ کے ساتھ ہے, آپ کے سامنے کھڑی ہے. مجھے یہی اس
اس موجودہ نیریٹو سے جو انہوں نے کہا نا کہ ساروں کو ایک پیج پہ آنا ہے صاحب وہ نیریٹو حکومت لیڈ کرے گی. اب صاحب یہ بتائیے گا آخری اب وہ نیریٹو میڈیا لیڈ کر رہا ہے کہ دیکھیں جانے جا رہی ہیں, خدا کے واسطے کچھ کرو. یہ کام ریاست کا اور حکومت کا ہونا چاہیے تھا جو کہ انفارچونیٹلی میڈیا کر رہا ہے, جس کی وجہ سے آج آپ کے خلافت پہ آئے. اب ساتھ دیکھیے یہ جب بھی کہا جاتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے, سب گروپوں کو مل کے فیصلہ کرنا چاہیے, اسٹیٹ کے جتنے آرگنز ہیں ان سب کو کھڑا ہونا چاہیے اور اس کے بعد جا کے ان کو ایک بڑی پالیسی بنانی چاہیے. میڈیا ایک پیج پہ ہے؟ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, نہیں ہے ایک پیج پہ, بائی اینڈ لارج بھی نہیں ہے. میڈیا کے اپنے مفادات ہیں, میڈیا کے مفادات وہ ذاتی بھی مطلب مالکان بھی اور جو کام کرنے والے صحافی ہیں وہ بھی, وہ ایک پیج پہ نہیں ہیں. ابھی انہوں نے ایک فکرہ بولا کہ روز ٹی وی پہ لاشیں اٹھتی دیکھتے ہیں, ہمارے میڈیا کے ساتھی بھی وہ لاشیں اٹھتی دیکھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیوں کو روتے دیکھتے ہیں, اور وہ لوگ وہ میڈیا کے ہمارے ساتھی